السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. میرا نام سفیان علی ہے. میں ماسٹرز کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے. فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ کی ٹیم نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. میرا کوسچن یہ تھا کہ ہمارے ریلیٹیو میں نا کافی لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ ان کے بچے سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتے ہیں. تو کیا بچوں کو بھی ڈرونے خواب آتے ہیں کیا؟ اور اگر آتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور والدین کو کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. جس طرح بڑوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو بچوں کو بھی آتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ بچوں کو ہو سکتا ہے زیادہ آتے ہوں. اس کی کئی وجوہات ہیں. بچے بیسیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بھی ڈر جاتے ہیں جن سے بڑے نہیں ڈرا کرتے. تو وہی معاملہ خواب کا بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی بڑے کو کوئی خواب نظر آیا اور وہ اس کو ایزی لے کہ یار چلو خواب کا معاملہ تھا جو بھی تھا، اور اسے نہ ڈرے. لیکن بچہ اتنا اسٹرانگ چونکہ نہیں ہوتا مینٹلی، تو اس کو بھلا دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم مختلف چیزوں سے ویسے ہی ڈرا رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے بچے کو کسی چیز سے ڈراتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈراتا ہے، ایسا مت کرو. تو بچوں پر خوف طاری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہی اس کا امپیکٹ خواب پر بھی ہو سکتا ہے. عموماً ہم جاگتے ہوئے جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی چیزیں ہمیں خواب میں بھی ڈرایا کرتی ہیں. تو بچے چونکہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان کے خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ اگر اٹھ گیا رات کو، خواب اس نے دیکھا ہے تو بے چین ہو کر اٹھ جاتا ہے، تو فوری طور پر ہمیں آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے اوپر دم کر دیں، تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچہ اگر اتنا سمجھدار ہے وہ خود یہ پڑھ سکتا ہے درست طور پر، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا یہ پڑھ لو، اور اس کو کانفیڈنس دیں کہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ گھبرائیے نہیں. اس کو کانفیڈنس دیں. چھوٹا بچہ ہے تو ذرا اس کے بال سہلائیں، جیسے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کمر پر ہاتھ پھیریں، تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی سے وہ ریلیکس ہو جائے گا. اور اس وقت تک اس کے ساتھ بیٹھے رہیں جب تک وہ دوبارہ سو نہ جائے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو لٹا دیا، اس کو نیند نہیں آئی، تو اب وہ اسی گھبراہٹ کے اندر دوبارہ ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے اور اس کا یہ دورانیہ بڑھ جائے. تو اس کو اطمینان دیں. اور بچوں کو اس طرح سے بار بار ہمیں کہتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے. خاص طور پر اگر کوئی بچہ خواب کی وجہ سے ڈسٹرب ہے کہ بیٹا یہ خواب کا معاملہ تھا، دیکھیں نا آپ جاگتے ہوئے تو آپ ٹھیک ہیں، جو بھی آپ نے دیکھا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ ریئلائز کرائیں کہ خواب جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوا کرتا، تاکہ وہ اس کو بہت زیادہ سیریس نہ لے. ورنہ اگر بچے کے دماغ پر وہ اثر باقی رہا تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. یہ کریں. اسی طرح اگر کسی چیز سے وہ بچہ ڈرتا ہے تو ایسے ٹوائز اس کو نہ لا کر دیں، ان ٹوائز کو اس سے دور کریں، اس کی ایکٹیویٹیز پر غور کریں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، اور اب اس کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈراؤنا کلپ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، تو ایک تو ان کے اندر شرعی معاملات اپنی جگہ پر، جو ناجائز چیزیں ہیں اس سے تو ہمیں ویسے ہی بچانا ہے. دوسرا اس کا ایک بیڈ امپیکٹ برے خواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز سے، ایسی چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں جو ان کے لیے ڈراؤنے خواب کا باعث ہو سکتا ہو. اچھی چیزیں دکھائیں، کانفیڈنس دیں، ان کو کھڑا کریں. بعض اوقات ماں باپ خود ہی احتیاط کے نام پر بچوں کو اتنا بزدل بنا دیتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے بڑے ہو چکے ہو، 10-12 سال کا بچہ سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا روم سے یہ چیز لے کر آ جاؤ، اور وہاں پہ لائٹ نہیں جل رہی تو وہ گھبرا رہا ہوگا. تو وہ خوف اصل میں ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو انکریج کریں، اس کو بہادر بنائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کا اثر اس کے خوابوں کے معاملات پر بھی ضرور ہوگا.